ریڈیو پاکستان کی 75 سالہ ڈائمنڈ جوبلی کے سلسلے میں خصوصی پروگرام پیش خدمت ہے۔ یہ ہے میرا پاکستان۔ آج کی مہمان شخصیت معروف محقق، مصنف اور براڈ کاسٹر محترم عشرت علی خان، میزبان محمد فاروق اقبال، پروڈیوسر محمد عارف۔ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ یہ ہے میرا پاکستان۔ پاکستان کی 75 سالہ جشن آزادی کے حوالے سے خصوصی پروگرام کا سلسلہ یہ ہے میرا پاکستان، جس میں ہم ان لوگوں کی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے کسی بھی شعبے میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان حیدرآباد پر آج ہم نے مدعو کیا ہے حیدرآباد کے نامور محقق، مفکر، دانشور، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، شاعر اور صداکار محترم جناب عشرت علی خان کو۔ مرزا عبد القادر بے دل دہلوی، کلام میں پختگی اور نکھار آتا گیا، خیالات، احساسات اور زبان سب میں کمال حاصل ہو گیا۔ بے دل نے فارسی کو ہندوستانی طرز میں برتا اور ایک نیا انداز جو سب کے ہندی کہلایا، جو ہندوستان میں فارسی شاعری کا ایک اچھوتا دبستان ہے۔ بے دل اس طرز کی شاعری میں اپنی بات نہایت خوبصورتی سے کہنے میں کمال حاصل کر چکے تھے۔ یہاں ان کا ایک شعر کچھ اس طرح ہے: منزلت خواہی مدارا کن کہ در فوارے آب، اوج درد آن قدر کس خود تنزل می کند۔ اسی طرح ایک اور جگہ وہ ارشاد کرتے ہیں کہ بے دل عدم و ہستی ما ہیچ نبارد، جز کرت کہ نابود نہیں شد۔ جانوروں کی وہ قسم جو فضا میں کئی گھنٹوں یا چند منٹوں کے لیے ہی پرواز کر سکے، پرندہ کہلاتی ہے سوائے چمگادڑ کے۔ پرندوں کو طائر بھی کہتے ہیں، جو عربی زبان کا لفظ ہے۔ پرندوں کی ایک اور خاصیت ان کے جسم پر پروں کا ہونا ہے۔ یہ پر یا پنکھ انہیں اڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ پرندے انڈا دینے والے جانور ہیں اور انہی انڈوں سے ان کی نسل بڑھتی اور پروان چڑھتی ہے۔ دنیا بھر میں پرندوں کی تقریباً 9,500 اقسام ہیں۔ کبوتر انہی اقسام میں سے ایک نہایت خوبصورت دیدہ زیب پرندہ ہے، جس کے کئی رنگ اور مختلف اقسام دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں۔ عشرت علی خان سے باتوں کے دوران ہم جاننا چاہیں گے کہ کیسے انہوں نے آغاز کیا اور کیا کیا ان کی اچیومنٹس ہیں۔ ایک تو بڑی اچیومنٹ ان کی حیدرآباد پہ کتاب ہے، حیدرآباد ہی اس کا نام ہے، اور وہ اتنی مفصل کتاب ہے حیدرآباد پر، جس میں ایک ایک گلی کا تذکرہ کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ، اور کس روڈ کا نام کیا ہے اور کیوں ہے، کس گلی کو کیا کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے، یہ تک تفصیلات اس کتاب میں بتائی گئی ہیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے مہمان سے گفتگو کا۔ السلام علیکم عشرت علی خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو پاکستان حیدرآباد پر۔ وعلیکم السلام اقبال قاضی صاحب، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ریڈیو پاکستان کا کہ اس نے مجھے یہاں بلایا اس سلسلے میں۔ یہ میرے لیے باعث فخر بات ہے کہ میں نے ایک ایسے ادارے کو، ایک ایسے میڈیم کو جوائن کیا تھا۔ ایک زمانے میں میرا خواب تھا، ہم بچپن میں ریڈیو ایک بڑا اسٹرانگ میڈیم ہوتا تھا، اور جو آج بھی ہے میرے خیال میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اور دوسرے میڈیم جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میری نگاہ میں یہی سب سے اسٹرانگ میڈیم ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی میں آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن فی الحال میں بتاتا ہوں کہ میں حیدرآباد ہی میں پیدا ہوں، حیدرآباد میں ہی پلا بڑھا، اور اب بوڑھا بھی یہیں ہو رہا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ گویا حیدرآباد اور میں دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اور ابتدائی تعلیم کو ایجوکیشن تھا، بوائے اسکول، وہاں سے حاصل کی۔ 5ویں کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول گول بلڈنگ کے جو سامنے ہے، وہاں داخلہ لیا۔ 10ویں وہیں سے پاس کرنے کے بعد میری ایجوکیشن اس حوالے سے کالجز میں نہیں ہوئی۔ داخلہ لیا تھا ہم نے گورنمنٹ کالج حیدرآباد میں کہ وہ
جس جگہ میری رہائش تھی وہاں سے بہت دور تھا، اور اس زمانے میں نیا نیا پاکستان بننے کے بعد کی داستان ہے نا شروع کی، تو بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں تھیں سواری کی، تو پھر ہم نے پڑھنا ایک حد تک چھوڑ دیا، اور پھر ہم نے پرائیویٹ انٹر کیا، پرائیویٹ ہی بی اے کیا، پرائیویٹ ہی ایم اے کیا، اور پرائیویٹ ہی ایل ایل بی کیا، اور پھر چونکہ ایجوکیشن سے وابستگی ہوئی تو اس حوالے سے یہ ہوا کہ مجھے پھر بی ایڈ اور ایم ایڈ کی طرف بھی جانا پڑا تھا. یوں کچھ ڈگریوں کے ساتھ ہمارا تعلیمی سفر رہا، اور جو ہو سکتا تھا تعلیم میں جو کچھ حاصل کر سکتے تھے وہ حاصل بھی کیا، اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کی، یعنی ٹیچنگ پروفیشن، جو کہ ایک زمانے میں بہت ہی نوبل پروفیشن سمجھا جاتا تھا. آج بھی نوبل ہے اس میں. وہاں جب ہم نہیں جا سکے اور تعلیم کو ادھر کیا تو میں نے پڑھانا شروع کیا. خود میرا میتھ بہت اچھا نہیں تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ چھوٹی کلاسز کو 6ٹھی 7ویں 8ویں ان کو میتھمیٹکس میتھمیٹک پڑھاؤں، اور اردو تو خیر میری مادری زبان ہے، اردو کو ٹھیک طریقے سے پڑھا لیتے. ہاں اب ہوا کیا کہ میں نے بچپن میں چونکہ میں ریڈیو سنتا تھا، اور میرے چچا جو تھے ان کا نام تھا عطرت علی خان، وہ کوئٹہ میں تھے. ماشاءاللہ. کوئٹہ میں وہ ڈرامے وغیرہ کیا کرتے تھے. وہ جب ڈرامہ کرتے تھے تو مجھے خط کا زمانہ تھا اس دن، ٹیلی فون بھی نہیں تھے، تو وہ لکھ دیتے تھے کہ بھائی میرا ڈرامہ فلاں تاریخ کو آ رہا سننا. اب میں سن کے میں جو شوق پیدا ہوا، اور میں نے اس کو ایم سمجھ لیا، اپنا گول سمجھ لیا، مقصد سمجھ لیا کہ اس طرف جاؤں گا میں. ٹھیک ہے نا یار، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. اب میں ایک خیالات میں گم ہو جاتا تھا، جیسے کہتے ہیں نا یوں ہی اکثر بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں. تو گم ہو جاتا میں سوچتا یار یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے یہ پرفارم کرتے ہیں. یہی سوچ کر بڑا ہوا تھوڑا سا. تو چونکہ کالج میں داخلہ تھا نہیں، تو ایک دن ایک میرا دوست جو تھا میرے ساتھ بہت کلوز تھا، اور ہم دونوں ساتھ ہوتے تھے، قمر، وہ سوچتا تھا کہ میں امریکہ جاؤں، امریکہ جا کر وہاں پہ کوئی کام کروں. ہم دونوں سوچتے تھے، لیکن ہم ہر جگہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. مجھے کوئی امریکہ جانے کا نہ شوق ہے نہ کچھ. میں تو حیدرآباد کی بلدیہ کی حدود میں ہی خوش رہتا ہوں. حالانکہ میں نے 2-4 جگہ گیا ہوں، لیکن وہ بس مجھے حیدرآباد کی بلدیہ کی حدود میں رہنا ہی اچھا لگتا ہے. اپنا اپنا سے شہر لگتا ہے، اپنے اپنے سے لوگ لگتے ہیں. گاؤں کا مزہ بھی ہے شہر میں، اور شہر کا مزہ بھی ہے. شہر کا شہر اور گاؤں کا گاؤں ہے. تو ہوا یہ کہ جب میں سننے لگا تو میں نے جب یہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے قریب سے گزرتا تو میں بولا یار میں جاؤں گا اندر. تو اس زمانے میں نے پوچھا کہ بھئی مجھے اگر یہاں ڈرامہ کرنا ہو تو طریقہ کار کیا ہے. تو دروازے ہی پہ ایک صاحب بیٹھے ہوتے تو بڑی بڑی مجھے جعفری صاحب لکھا ہوا تھا تختی پہ، شاید میں نام بھول رہا ہوں ان کا، بہت پرانی بات ہے یہ 69-70 کی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک اپلیکیشن دو کہ میں ڈرامے میں کام کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں اپنی وائس کا آڈیشن دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ یہ درخواست مجھے دے جانا. میرے دوست نے بھی دے دی جو میرے ساتھ تھا، ہم دونوں ہی آئے تھے. دی تو کچھ دنوں بعد، کوئی 8-10 روز بعد، 15 روز کے بعد آ گیا کہ بھئی آپ آئے ہیں، فلاں دن آ جائیں. اور آج اس جگہ میں بیٹھا ہوں، یہ اسی جگہ آڈیشن ہو رہا تھا. اور وہاں سامنے جہاں عارف صاحب نظر آ رہے ہیں وہاں پر فخر عالم نعمانی صاحب تھے. اور ایک مجھے گتے پہ چپکا ہوا ایک پیپر تھا جس پہ ڈائلاگس تھے، اسکرپٹ جو تھا، تو وہ مجھے دے دیا گیا. میں نے اسکرپٹ کو اٹھایا، تھوڑی دیر دیکھتا رہا جب تک دوسروں کی باری آئی. باہر دے دیے گئے تھے ہمیں اسکرپٹ. انہوں نے بلایا عشرت علی خان. میں اندر آیا، بولے یہ جو ہے یہ مائک ہے، اس کے اتنے فاصلے پہ تھوڑا کھڑے ہو کہ مجھے آواز کا ٹیسٹ دیں. آپ اپنی آواز کا دیا. اب مجھے کہا کہ یہ پڑھے ہیں. میں نے اس کو حد الامکان کوشش کی کہ صحیح طریقے سے پڑھوں اور تاثر کے ساتھ پڑھوں، جو کہ ہمیں آتا تھا بہرحال تھوڑا بہت. تو کیونکہ ہم اسٹیج ایسی چھوٹا موٹا گلی میں نہیں ہوتا، چرپائیاں لگا کر اور پردے لگا کر لیا کرتے تھے، تو وہ آتا تھا. ایسے اسکٹس ٹائپ ہوتے تھے، ڈرامے تو خیر کیا ہوتے تھے وہ آتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ عشرت علی خان صاحب آپ ایسا کریں اوپر جا کے میرے کمرے میں بیٹھیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا یہی انداز تھا سلیکشن کا. ہاں اوپر بیٹھے میرے کمرے میں. ایک یہ تھوڑی سی سنائی میں نے اپنی آواز، کوئی 1-2 منٹ سن کے بولا آپ اوپر بیٹھے. میں چلا گیا اوپر.
ظاہر تو ان انہیں کے اندازہ ساتھ ہو ایک دو لوگ اور آئے، ایک خاتون تھی اور ایک مرد تھا ان کے ساتھ، وہ بھی آئے، میرے سے زیادہ عمر کے تھے۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ ایک ہفتے بعد دوبارہ آئے گی۔ دوبارہ آئیں گے۔ اچھا اس کو ماہانہ ہوتے تھے آڈیشن، تو ایک ہفتے بعد اب دوبارہ آئیں گے۔ اچھا وہ آڈیشن کا نہیں تھا، وہ الگ سے جو 3 تھے سلیکٹ، وہ فائنل آڈیشن کے لیے بلوایا۔ ہم آ گئے فائنل آڈیشن میں وہ دونوں فیل ہوئے اور مجھے کہا اوپر آ جائیں، اور میں نے بھر دیا، اور اس کے بعد ہی انہوں نے فوراً کہا کہ آپ 4 دن بعد آئیں گے اور میں نے آپ کو ڈرامے میں کاسٹ کر لیا ہے۔ اور وہ ایک مائنر رول تھا، اور وہ رول جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا۔ مجھے ڈرامہ یاد ہے، مجھے دن تاریخ بھی یاد ہے، 12 اگست 1970، 52 اور سال پرانی بات، ڈرامہ ہے بجا کہتے ہو، کیا بات ہے۔ بجا کہتے ہو لکھا ہوا ڈرامہ تھا۔ ہاں ابھی اس کا میرے پاس وہ جو سلپ ملتی تھی نا اس زمانے میں، کانٹریکٹ، وہ ہے میرے پاس۔ تو بجا کہتے ہو ڈرامے میں ہم نے کاسٹ کیا، اور یہ جو برابر میں ایک کمیٹی روم ہے اس کے، اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو تو اس میں صوفے پڑے ہوتے تھے، سامنے پروڈیوسر بیٹھ جاتے تھے، سب طرف اداکار بیٹھ جاتے تھے۔ میں نے وہ رول کیا، تو وہ شاید مطمئن ہوئے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو ڈرا اور سہما سا بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ان سب میں کم عمر بھی تھا اور پہلی بار کر رہا تھا۔ لکھنے کا شوق آپ کو کب ہوا کہ آپ نے صداکاری سے پھر اس طرف راغب ہوئے، ڈرامے بھی لکھے؟ لکھنا میں نے شروع کیا، چیلنج قبول کرنے والا آدمی ہوں، میں نے کہا یار لکھتے ہیں ڈرامے، اور اچھے رائٹر تھے یہاں پہ، ایسی بات نہیں ہے ریڈیو پر۔ جب میں ڈرامے کر رہا تھا تو میں نے کہا یار ڈرامہ لکھنے لکھانے کا مجھے شوق تھا، کہانی وغیرہ کا، جو اسکول میں ہم سنا بھی دیتے تھے، جب تھے اسکول سے بعد ہائی اسکول میں بھی سنا دیتے تھے، اردو کلاس کے پیریڈ میں، بھائی آپ کہانی لکھ کے لانا، تو ہم بھی کوئی 1-1.5 صفحے کی لکھ لاتے تھے، سنا دیتے، بولے اچھا لکھ سکتے ہو تمہیں، کیونکہ تمہیں وہ آتا ہے کہ انٹرو بھی آتا ہے تمہیں، کلائمیکس بھی آتا ہے، اینٹی کلائمیکس بھی آتا ہے، اور کنکلوژن بھی آتا ہے، دیٹس مین یو نو ویری ویل کہ ہاؤ ٹو رائٹ اسٹوریز۔ تو میں نے کہا یار میں لکھ سکتا ہوں، یہ بھی کیا چیز ہے، کیونکہ پریکٹس ہو گئی تھی۔ اب اگر آپ 70 میں آئے ہوں اور 80-81 میں آپ کو شوق پیدا ہو رہا ہے، تو 82-83 میں نے اس کو لکھنا شروع کیا۔ میں نے پھر ڈرامہ لکھا ظہیر الدین بابر، اور یہاں سید ضمیر علی صاحب تھے جو کراچی چلے گئے، ضمیر بدایونی بھی جن کو کہتے ہیں، ان کو دیا۔ پھر انہوں نے کہا صاحب اس کو تھوڑا سا اور دیکھیں، یہ وہ ظاہر ہے ابتدا تھی، پھر میں نے اور اس کی نوک پلک درست کی، اور پھر میں اس کو دوبارہ لے کر آیا یہاں پر، تو انہوں نے کہا نہیں اب ناؤ اٹ از بیٹر دین بیفور، اب ہم اس کو کرتے ہیں۔ بہرحال وہ اچھا ہو گیا۔ تو اب مجھے ایک تحریک ملی کہ یار یہ کام تو تم بھی کر سکتے ہو۔ اس کے بعد تو چل سو چل۔ کتنے کچھ یاد ہے آپ کو؟ ارے صاحب میں نے یہاں پر صرف ایک ہی پروڈیوسر، یہاں پر جو ایک مشہور پروڈیوسر ہے محمود صدیقی، ان کے 90 سے 100 کے ہوں گے ڈرامے، صرف ایک پروڈیوسر کے، صرف، کیونکہ ان کی میں نے 5 کے قریب تو 13 اقساط کی سیریلز کی۔ 13-65 تو یہی ہو گئے، 65 تو یہی ہو گئے۔ خالہ خیرن، گیلے کاغذ کی طرح زندگی ٹھہری اپنی، جو ہے نا شعر، اس میں گیلا کاغذ۔ اس کے علاوہ چھٹی میں نے کی تھی، یہاں پہ ایک فخر بلوچ صاحب آئے تھے، گنبد بیدر، ان سے ساتھ کی۔ ایک میں نے آفاق صاحب کے ساتھ کی تھی، شگون۔ تو یوں تو 13 اقساط کی، تو 8-10 سے زیادہ تو میں نے یہ کی ہیں سیریلز اور سیریز۔ کچھ سیریز تھی، شگون سیریز تھی، اور سیریلز کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ ڈرامے اگر میرے کاؤنٹ کی جائیں تو 350 سے 400 تو ہو سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے لیے بھی لکھا؟ او یس، ٹیلی ویژن کے لیے میں نے سیریز میں شگون میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ان کی لغت چلی تھی نا، لبے پیتے سے پہ، شاید میں نے سواد اور زواد کے حروف پہ لکھا تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے ایک سیریل لکھی، میرا پیا گھر آیا، وہ میں نے ماموں ملینیم کے حوالے سے کیے تھے۔ ہاں یہ صدیقی صاحب ماموں ملینیم، یہ یاد بھول گیا۔ یہ بھی 13 قسطیں تھیں، اور پھر میں نے اس کو ٹی وی کے لیے، اس میں اس نے جبران نے مین رول کیا تھا، اس میں نوکر کا ایک مین رول تھا، تو جبران نے کیا تھا اور بہت اچھا کیا۔ پھر یہ ہم لے کے میرا پیا گھر لے کر کے انہوں نے اس کا نام رکھ دیا میرا پیا گھر آیا۔
یہ 17 پہ تھی، پی ٹی وی سے نشر ہوئی. اس کے بعد میرا ایک ڈرامہ تھا سفر، بڑی کاسٹ تھی اس کو، یہ ARY سے نشر ہوا. تو یہ ڈرامے سنگل 1-2 ڈرامے ہوئے، لیکن وہ ایسے میں سچ نہیں ہے ان کے. تو ٹیلی ویژن پہ بھی رہا، ٹیلی ویژن پہ کام بھی 1-2 ڈراموں میں کیا، لیکن میں شوق نہیں تھا مجھے. تھیٹر کے لیے، اسٹیج کے لیے؟ ہاں، اسٹیج کے لیے تو بچپن سے. اسٹیج میری ایک بڑی عجیب سی چیز ہے، میری انسیت ہے اسٹیج. تو اسٹیج کی چھوٹے چھوٹے کرتے تھے، اسکول میں بھی کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ اسٹیج پہ ایک ڈرامہ ہو رہا تھا، تو میں چھوٹا سا تھا، تو مجھے تتلی بنا دیا گیا تھا. وہ تو اڑ کے آتی ہے اور بیٹھتی ہے، جس کو ہم ٹیبلو کہتے ہیں. ٹیبلو اٹس اے کائنڈ آف ڈراما، اٹ از ویوڈ پکٹوریل اسٹوری میں. اس ڈرامے کو بھی آپ کم کر لیں. تو اب تھیٹر پہ چلیں، تو تھیٹر سے پھر ہم نے شروع کر دیا. کچھ جگہیں تھی حیدرآباد میں، وہاں کرتے. اصل میں ہم لطیف آباد کو شہر سے الگ تسلیم کرتے تھے. شہر والوں کا ایک عجیب مزاج تھا اور ہمارا. تو ہم وہاں زیادہ تر ڈرامے کرتے تھے اسکول ہالز میں. اسکولوں میں ہالز ہوتے ہیں نا، وہاں کرتے تھے. تو نادر خان ایسے زیادہ تر جنگجویانہ ہوتے تھے وہ، سمجھو آگے نا. اور اتنا آباد بھی نہیں تھا ان دنوں لطیف آباد. ہاں، لوگ آتے تھے، عورتیں مرد دیکھ لیتے تھے. جو بھی ہم جس قسم کے بھی کرتے تھے وہ دیکھ ہی لیتے تھے. بیچارے بولے مفت میں دکھا رہے ہیں، ہمیں کیا ہے، کر لو. کبھی کبھی یہ گانے بھی گا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ گانا، ڈرامہ اور گانا 2 مختلف چیزیں ہیں. جس میں ڈرامہ ہوتا ہے وہ بیلٹ کہلاتا ہے، وہ عجیب چیز ہو جاتی ہے، وہ ڈرامہ نہیں رہتا، غنائیہ ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر ہم نے بولے شہر میں آئے، تو پھر یہیں پہ ایک اور بعد میں آرٹسٹ آ گئے. ان میں اپنا کنور محمد احمد تھے، جبران انجم، طارق مصطفیٰ، منان حمید اور بہت سارے لوگ، بہت اچھے آرٹسٹ بھی میدان میں آئے. تو ہم نے یہاں پہ سوچا کہ یار اب یہاں حیدرآباد میں ڈرامہ کرنا چاہیے. تو ایک میں نے پلان بنایا کہ یہاں سے وہ ڈرامہ کیا تھا میں نے ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے. ہاں، اجالا اندھیرا، جو ٹیلی ویژن پہ چلی تھی نا. لیکن یہاں پہ میں نے تو نام دوسرا رکھا تھا. میں نے تو نام رکھا تھا اس کا موت کا دھواں، یعنی اینٹی نارکوٹکس پہ کیا تھا وہ. یہاں سے پھر ہم نے اس کو ڈرامے کو اسٹیج کے لیے لکھا اور میں نے خود اس کو پرفارم کیا. اس میں ہیروئنی کا رول کیا، جبران نے اس کو ڈائریکٹ کیا. اور سامنے جو ہے نا دیال داس کلب، اس میں جا کے ہم نے اس کو بات کی. وہ کہنے لگے ہم اس کے لیے نہیں دیتے. میں نے کہا یہ تو ایک مقصدیت والا ڈرامہ ہے کہ اینٹی نارکوٹکس ہے، لوگوں کو ہم اس سے بچانا چاہتے ہیں. اتنا کراؤڈ تھا دیال داس کلب میں، آپ کو بتا نہیں سکتا. اگلا مرحلہ تھا آپ کا تحریر کی طرف آنے کا، لکھنے کا، ادب لکھنے کا، کتاب لکھنے کا. تو پھر آپ نے توجہ دی کتاب لکھنے پہ توجہ دی. بچپن سے مجھے مزاح بہت پسند ہے، ایک ریسرچ ورک، کیونکہ میرے والد نے مجھے جیوگرافی اور تاریخ میں بڑا طاق کیا ہوا تھا. ویسے قطع کلامی ہو رہی ہے، دونوں ہی مشکل ہے. مزاح پہ لکھنا ایک مشکل ترین کام اور ریسرچ یعنی ایک صفحہ لکھنے کے لیے بعض اوقات 6 کتابیں ریفر کرنی پڑتی ہیں. دونوں مشکل کام. ہم چیلنج کو قبول کرنے والا آدمی، ماشاءاللہ. تو ہم نے بھی قبول کیا صاحب وہ چیلنج. تو اچھا ہاں، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مزاح جو ہے میرے بچپن سے شوق تھا. مزاح کی میرے پاس جو اپنی لائبریری ہے، اللہ کے فضل سے اچھی خاصی کتابیں، اس میں مزاح کا میرا خیال ہے سبھی کی کتابیں ہوں گی میرے پاس، جتنے رائٹر ہیں. مزاح بہت مشکل کام ہے. اردو ادب میں اگر میری دانشت میں 10 لاکھ کتابیں چھپی ہیں، 10 لاکھ، تو اس میں 5 لاکھ تو آپ سمجھ لیں کہ مذہبی ہیں. 5 لاکھ اور 3 لاکھ شاعری ہے. شاعری بہت یہ نسبتاً آسان. میں ایک ریشو بتا رہا ہوں، تقریباً 3 لاکھ شاعری ہے. 1.5 لاکھ میں آپ اور دوسری تمام چیزیں سمجھ لیں، فکشن یعنی افسانہ، تاریخ، یہ وہ سب. 50,000 میں آپ یہ سفر نامے اور یہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں نا جو بایوگرافی، آٹو بایوگرافی وغیرہ ہیں. تو اب رہ جاتا ہے مزاح. اور مزاح میں اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں 100 سے کتابیں 100 ہیں، 100 بھی نہیں ہوں گی. یہ تو نہ ہونے کے برابر ہوا. نہ ہونے کے برابر ہے. یہ خاکسار نے لکھی کتاب پہلی، اور اس کا نام رکھا کیش و عشرت. یہ مزاح پہ تھی کتاب. مزاح پہ، یہ نام ہی سے اندازہ ہو رہا ہے. کیش و عشرت سے مزاح میں تھی. اس میں مزاحیہ مضامین میں نے جو میں لکھتا تھا نا اخبار میں، ان کو کتابی انداز لے کر چھاپا. اور اس میں
گورنر جو تھے معین الدین حیدر صاحب سے ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا، لیکن وہ انہوں نے پھر ان کو بھیج دیا تھا، وہ فیضی صاحب ہیں نا، ان کے دوست محمد فیض دوست محمد فیضی ان کے اس زمانے میں وہ تھے وزیر اطلاعات تھے، ان کو بھیج دیا تھا. اس کا بہت اچھا افتتاح ہوا اور بہت شاندار قسم کا مطلب جو ہوتا ہے نا اس کی رونمائی جو ہوتی ہے وہ. اچھا اس کے بعد پھر مجھے، چونکہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ حیدرآباد سے مجھے قلعہ بھی لگا ہوا ہے، تو میں سوچنے لگا کہ اس میں حیدرآباد کے بارے میں ریسرچ ورک کروں تو کر سکتا ہوں، کیونکہ میں چیلنج قبول کرنے والا آدمی، اور اپنا حصہ بھی ڈال سکتا ہوں اپنا حصہ بھی اپنے شہر کے حوالے سے ڈال سکتا ہوں. تو میں نے پھر حیدرآباد پہ پڑھنا شروع کیا. حیدرآباد میں میں نے جو سب سے پہلے پڑھی کتاب وہ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کا کتابڑو، جن کے سندھی میں چلنا ہے نا، اردو میں کتابچہ کہتے ہیں نا، کتابڑو سندھی میں مطلب چھوٹی سی، وہ 56 پیجز پر تھی حیدرآباد. وہ انہوں نے کسی 1959 یا 56 یا 57 میں کوئی حیدرآباد میں کوئی کانفرنس ہوئی تھی یا اس میں مقالہ پڑھا تھا. اس کے بعد پھر میں نے کتاب مجھے حاصل ہوئی، اس کا نام تھا حیدرآباد تالپورنج عہد میں، ڈاکٹر قمر جہاں مرزا، 128 پیجز کی، اور ان کو اس پر ڈاکٹریٹ دی گئی. اس کے بعد میں نے تیسرے مضامین پڑھے حبیب اللہ مرزا کے، حبیب اللہ صدیقی صاحب کے اور دوسرے لوگوں کے. اس کے بعد چوتھی کتاب جو میں نے دیکھی وہ تھی قمر الدین بوہرا کی کتاب، جو حیدرآباد، میرا خیال ہے حیدرآباد کے بارے میں تھی. سندھ 712 سے لے کے 1947 تک، اس میں حیدرآباد کے بارے میں بھی بہت کچھ تھا، تو ان پہ بھی ان کو ڈاکٹریٹ دی گئی. یہ کتاب ہے، کوئی انگریزی میں ہے، اور یہ کتاب ہے حیدرآباد فرام 1768 ٹو 1947. تو میں نے یہ سب کتابیں، اس کے علاوہ گزیٹیئرز تھے، ایٹکن کا گزیٹیئر پڑھا، ہیوز کا گزیٹیئر پڑھا، بارٹلے سورلے کا گزیٹیئر پڑھا. یہ سب چیزیں جب میں نے پڑھ کے اور جمع کی تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اس کو ایک اور بہتر اور مربوط انداز میں ہو. تو پھر میں نے حیدرآباد پر کام شروع کیا، حیدرآباد کی گلیوں میں گیا، حیدرآباد کے مکانات، حیدرآباد کے پرانے لوگوں سے مل کے اس کی بنفس نفیس اس کے بارے میں معلومات کی کہ یہ کیا علاقہ. تو پھر جو ہے وہ جب تمام چیزیں آ گئیں، جمع ہو گئی میرے پاس، تو پھر میں نے حیدرآباد لکھی. حیدرآباد کی شخصیات کون کون رہی، حیدرآباد پہلے کیسا تھا، حیدرآباد اب کیسا ہے. تو جو کوئی بھی اس کو پڑھ لیتا ہے ایک دفعہ تو وہ ہمارا حیدرآباد کے بارے میں تو آگاہی ہو جاتی، ساری مکمل آگاہی ہو جاتی. سر یہ جو کتاب ہے آپ کی حیدرآباد، یہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ یہ 400 پیجز پر ہے. اس میں رنگین بھی ہیں، فوٹوز بھی ہیں، بہت اہم فوٹوز بھی ہیں اس میں بہت سے. مثال کے طور پر سامنے بسنت ہال ہے نا، یہ اینی بیسنٹ ہال ہے اصل میں، تو اب تو دوبارہ سے شاندار ہو گیا ہے. یہ اس کی خاتون بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں، اینی بیسنٹ کی ہے، یا جیسے جن کے نام پر اس کی فوٹو بھی رکھی ہوئی اسی جگہ جہاں اینی بیسنٹ ہال رکھا ہے. یہ جیسے سر کاوش جی مینٹل ہاسپٹل جو ہے، اس سر کاوش جی کا بھی فوٹو میں نے لے کے لگایا ہوا ہے. تو اچھا بہت اس میں انفارمیٹیو ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. پھر میں نے درمیان میں ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی یہ ضخیم کتاب ہے، ظاہر ہے تقریباً 400 صفحات پر، اتنا آپ کا اس پہ ریسرچ ورک ہے، اتنی چھان بین کی ہے آپ نے، اتنی اس پہ تحقیق کی ہے، اور اتنی تحقیق کے بعد اس کو لکھا ہے، تو آپ نے کوشش نہیں کی کہ اس پہ آپ کو بھی ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دے دینی چاہیے تھی انہیں؟ 3 بڑے لوگوں نے یہ بات کہی تھی ایک تقریب میں. میری اناگرل سیریمنی تھی اس کی تقریب کی سول ایویشن ہال میں، تو آڈیٹوریم میں، تو وہاں پہ مظہر صدیقی صاحب صدارت کر رہے تھے. کرنل خالد صاحب نے تقریب منعقد کی تھی، اس میں ڈاکٹر الیاس اس کی صدارت کر رہے تھے. ہاں یہ مہمان خاص تھے. اور ان کے برابر میں سید قوی احمد صاحب تھے، ان کے برابر میں ولی رام ولب جو ایک بہت اچھے رائٹر ہیں سندھی. تو اس میں باقاعدہ ڈاکٹر الیاس عشقی نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا صدارتی کہ عشرت علی خان کو اعزازی ڈگری دینی چاہیے. ان سے اپیل کر رہے تھے جو وائس چانسلر تھے. یہی بات سید قوی احمد نے شاید، اور یہی بات انہوں نے بھی کہی، سید قوی احمد صاحب نے تو بڑے زور دے کر کہی تھی، اور یہی بات ولی رام ولب نے بھی کہی تھی. لیکن وہ سوچ بچاریاں ہوئی ہوگی، کچھ چیزیں مانے ہوں گی تو نہیں ہوئی، ورنہ تو یہ تھی اس قابل. ایک اور کتاب میری اس قابل ہے کہ اس پر بھی سوچا جا سکتا ہے، اور وہ ایک ادبی بکس کی جو منایا جاتا ہے نا کراچی میں، نہیں وہ آکسفورڈ کی اور ان کی جانب سے UBL کی جانب سے
کتاب کا جو پوری دنیا عالم کی سب جگہ سے اردو کی بکس منگواتے ہیں، اس میں بھی وہ 3 نمبر میں شارٹ لسٹڈ ہو چکی ہے. اب 1 نمبر نہیں ہو پائی ہے، الگ بات ہے ڈیو ٹو سم کازز، لیکن وہ بھی بڑی انفارمیٹیو ہے. یعنی ڈرامے والوں کو ضرور پڑھنی چاہیے. اس کا نام تمثیل ہے. اس کے علاوہ میں نے دوسری مزاحیہ بک لکھی عشرت علی خان کے نام کو استعمال کرتے ہوئے، عشرتانیہ. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور ریسرچ ورک کی یہودیت پر، یہودیت فتنہ فساد فسطائیت. یہ بھی بڑی ایک بہت اہم کتاب ہے. پھر میں نے، ہم چونکہ پشتون لوگ ہیں، وہ لوگ جو انڈیا ہجرت کر گئے تھے، پر میں نے لکھی پٹھان کون اور کس کس جگہ انڈیا میں بستے ہیں اور کون کون. وہ بہت ہی چھوٹی ہے، یعنی کوئی زیادہ نہیں ہے، 144 یا 50 کی، لیکن اگر وہ کوئی پڑھ لے تو پٹھان کی تمام چیزوں سے واقف ہو سکتا ہے. ان کے فوک لور سے، ان کے کھیلوں سے، ان کی ذاتوں سے، تمام چیزوں سے آگاہی واقف ہو سکتی ہے. بالکل آگے مفصل کتاب ہے مفصل پٹھان اس معاملے میں، مختصر لیکن مفصل، دونوں چیزیں یعنی. اچھا، اس کے بعد پھر میں نے البمس نکالے صداکاروں کے بارے میں. البمس یعنی ریڈیو میں جو ہمارے اردو کے صداکار ہیں ان کے بارے میں البم نکالا. حیدرآباد میں جو اردو شعراء کے بارے میں البم نکالا. جتنے بھی 300-400 شعراء ہیں ان کی ایک فوٹو ہے، اور 1-2-4 کی نہیں ملی تو وہ نہیں ہے. باقی 1947 کے بعد کے، اس سے پہلے کے بھی کچھ شعراء کی فوٹو ہیں، تھوڑی سی بایوگرافی ان کی، اور پھر ان کے بعد ان کی 1-2-3 جو غزلیں مجھے یا نظمیں میسر آئیں، ان کی پوئٹری وہ شامل ہے. اس لیے کہ میں خود بھی شاعری کا شوقین ہوں. ایک کتاب میری اس سلسلے میں بھی آئی ہے، اس کا نام میں نے خوشبو سخن رکھا. اچھا، اس کے علاوہ بھی اور کتابیں، اب ایک وہ ہے نیا عمرانی معاہدہ، وہ تھوڑی سی سیاسی طور پر ہے، اور بہت سی چیزیں یار لکھ کے. ریڈیو پہ میں نے گیتوں بھری کہانیاں، اوبیوچری، ڈاکیومنٹری، ایلیگوری، سمبولک ایلیگوری، کیا کہتے ہیں، چھوٹے موٹے فیچر چیزیں بہت لکھی ہیں، بہت لکھی ہیں. نہیں، یہ آپ کا جو جتنا کام ہے وہ واقعی بہت. کمپیئرنگ میں نے اسٹیج پر بھی کی، ریڈیو پر بھی کی، بہت عرصے تک. ابھی بھی کبھی جب لوگ زور دیتے ہیں تو کر لیتا ہوں. ابھی ایک فنکشن تھا بڑا زور کا، یہ جو ہمارے جوان جو پہ بدقسمت حادثے کا شکار ہو گئے تھے نا کراچی میں، وہ جو نہیں کراچی سے گئے تھے اور ہیلی کاپٹر کا اس میں بھی میں نے کمپیئرنگ کی. اور کمپیئرنگ میں بھی کبھی کبھی شغل لگا لیتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ لکھنا لکھانا جاری ہے. حیدرآباد کے جو مرحوم کچھ لوگ ہیں ان کے اوبیچوریز لکھ رہا ہوں، یعنی تعزیتی انداز میں کچھ لکھ رہا ہوں، اور فقہ کالم یعنی خاکے جس کو کہتے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ ان کی بھی ایک کتاب، یا تو دونوں ملا کر ایک کتاب بنا لوں گا اگر یہ اتنا لکھ سکا، ادروائز دونوں کو ملا کے ایک کتاب بنا لوں گا. یعنی دونوں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں اور دونوں ملا کر بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ کام ابھی کرتا رہتا ہوں، کیونکہ لکھنے کے اس کام میں دوڑ بھاگ تو ہوتی نہیں ہے. ریڈیو والے بلا لیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے. نہیں، آپ کا کام اتنا ہے، آپ کی خدمات بھی کرتے رہتے. ہاں، ایوارڈ کافی ہو چکے ہیں. مجھے حیدرآباد صدقہ ریڈیو آرٹسٹ ایسوسی ایشن کا ایوارڈ ہے. ایک ایوارڈ مجھے ملٹری کی جانب سے بھی ان کے فنکشن میں بھی مل چکا ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، یہ زہد کا ایوارڈ بڑا ہوتا ہے، اس کا ایوارڈ بھی ملا ہے. اس کے علاوہ جو شہری لوگ دیتے ہیں وہ تو ایک ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ بے حساب مل چکے ہیں. لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان لیول پہ بھی ہو جائے. کہ بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے، آپ سے جان کے کہ آپ کا اتنا کام ہے، اور آپ کے نالج پر اور آپ کی تحقیق پر رتی بھر بھی شبہ نہیں، کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جتنا آپ کا کام ہے. بہرحال بہت اچھا لگا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اعزاز بھی عطا کرے کہ آپ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر سکیں، اور مزید اچھا کام، بہت اچھا کام آپ نے کیا، مزید اچھا کام کر سکیں شہر کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے. سامعین کرام، آج ہم نے جو ملاقات کی عشرت علی خان سے، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حیدرآباد کی ایک بہترین شخصیت، بہترین مفکر، دانشور، محقق، لکھاری، شاعر، صداکار، اداکار. اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کی کوئی اور شخصیت کو آپ سے ملوائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم چاہیں گے اجازت، شکریہ ادا کرنا چاہیں گے محترم جناب عشرت علی خان صاحب کا. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور آپ سب سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ. سامعین، ابھی آپ پاکستان کی 75 سالہ جشن آزادی کے سلسلے میں ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے خصوصی پروگرام سن رہے تھے. یہ ہے میرا پاکستان. آج کے مہمان شخصیت تھیں
معروف محقق، مصنف اور براڈکاسٹر محترم عشرت علی خان۔ میزبان تھے محمد فاروق اقبال، پروڈیوسر محمد عارف۔ پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔